السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا اور یہ رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ ابو جہل کی کنیت جاہلیت میں ابو الحکم تھی، کیونکہ یہ جاہلیت میں حکمت سے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حق سے انکار پر اس کے نادان اور بیوقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل فرما کر ابو جہل رکھ دی۔ جہل علم کی ضد کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت تھا کہ جس نے ساری زندگی رسول خدا سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہ دیا۔ فرعون اور نمرود کی موت کی طرح ابو جہل بھی کتے کی موت مرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب جنگ بدر کا میدان لگا ہوا تھا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ چچا جان، ان لوگوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ میں نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے ان کو بتایا کہ وہ ابو جہل ہے۔ انہوں نے کہا کہ چچا جان، اس ظالم نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی دکھ اور تکلیف پہنچائی ہیں، اس لیے آج ہم ابو جہل کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان بچوں کو ابو جہل کا بتایا تو وہ بچے فوراً بجلی کی رفتار کے ساتھ ابو جہل کی طرف بھاگے۔ انہوں نے ابو جہل پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ ان کی ایک ہی پہلی ضرب سے ابو جہل اونٹ سے نیچے گر گیا۔ پھر انہوں نے ابو جہل کے پاؤں پر تلوار کا وار کر کے اس کا پاؤں ہی ٹانگ سے الگ کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سارا ماجرا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ دیکھ رہا تھا۔ اکرمہ نے وار کر کے میرے بازو کو کاٹ دیا۔ میرا بازو کندھے سے لٹک رہا تھا، پھر میں لٹکتے ہوئے بازو کے ساتھ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ جب بازو نے مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا تو میں نے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور زور لگا کر بازو کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے موقع پا کر ابو جہل پر پھر وار کیا، جس سے ابو جہل کے جسم سے خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ ابو جہل کو موت کی گھاٹ اتار کر یہ دونوں بچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم ظالم ابو جہل کو قتل کر آئے ہیں۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو جہل ابھی قتل نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ درد سے چلا رہا تھا۔ تڑپ تڑپ کر درد سے چلاتے ہوئے موت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم جاری کیا کہ ابو جہل کی لاش کو تلاش کرو۔ سب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ابو جہل کی تلاش میں مگن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ابو جہل کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ابو جہل کے گھٹنے پر نشان ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
ابو جہل کے گھٹنے پر وہ نشان کس طرح آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جدعان کے گھر دعوت میں شامل تھے۔ اس وقت تمہاری عمریں بہت ہی چھوٹی تھیں۔ ہم دونوں میں کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی۔ میں نے ابو جہل کو زور سے دھکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ابو جہل زمین پر گر پڑا۔ ابو جہل کے گھٹنے پر گہرا زخم آیا۔ وہ زخم تو ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن اس کا نشان آج بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں میدان میں ہر لاش کو الٹا الٹا کر دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک جگہ پر ابو جہل زخمی حالت میں نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ابھی مرا نہیں تھا، بلکہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی کو دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی ابو جہل ہے۔ میں نے اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اس کو زور سے گھسیٹا تو درد کے مارے اس کی چیخ نکل پڑی۔ میں نے ابو جہل سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے خدا کے دشمن، اللہ تبارک و تعالی نے تجھ کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ ابو جہل مجھ سے کہنے لگا کہ اس میں ذلت والی کیا بات ہے؟ میں تو اس آدمی سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آیا تھا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کر دیا ہے۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ بتاؤ اس جنگ میں فتح کن کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ اس جنگ میں فتح اللہ تعالیٰ کے سچے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ابن مسعود چرواہے تو بہت ہی اونچی جگہ پہنچ گیا ہے۔ دوسرا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جہل سے کہا کہ تیرا قاتل میں ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، تو اس سے پہلے مجھے کوئی قتل کر گیا ہے۔ ایک قول یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے سینے پر بیٹھ کر کہنے لگے، اے اسلام کے بدترین دشمن، تم تو فرعون سے بھی زیادہ بدبخت نکلے ہو۔ فرعون نے بھی مرتے وقت اپنی غلطیوں کو مان لیا تھا کہ میں غلط تھا، لیکن تم تو مرتے ہوئے اسلام کے خلاف بکواس کر رہے ہو۔ یہ سن کر ابو جہل نے جواب دیا کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جا کر میرا یہ پیغام دے دینا کہ ابو جہل تو اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن میں ہوں۔ ابو جہل کی زبان سے یہ سن کر میں نے ابو جہل کی تلوار سے اس کا سر جدا کر کے رکھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جسم سے سر کو جدا کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا۔ میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو جہل کا سر پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لو ابو جہل کا سر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا ہے۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سر اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار مکہ کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالی کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالی کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، اے ابو جہل بن حشام، اے عتبہ بن ربیعہ، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء اکرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی، بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے ہی شہر سے نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکلیف دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک انصاری لشکر کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ مجھے دیکھ کر انصاری اپنے نیزوں سے کچوکے لگانے لگے اور کہنے لگے، دور ہٹ جاؤ، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں صفوں کو چیرتا ہوا رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے۔ میں نے تحریری پروانہ دکھاتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن مالک ہوں، یہ آپ کا میرے ساتھ تحریری معاہدہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ بن مالک، تم میرے پاس آ جاؤ، آج عہد و پیمان کے وفاق کا دن ہے۔ میں آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈھال ہو گئے، اور وہ منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب وہ 100 اونٹ کے لالچ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ لے کر تعاقب میں نکلے تھے۔ آج دنیا بھر کی عمدہ اونٹنیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخون کے ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور اپنے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ بار بار دہرانے لگے: سراقہ، جب تم شاہ ایران کے کنگن پہنو گے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ اب انہیں یقین ہو گیا کہ شاہ ایران کے کنگن یہ ضرور پہنیں گے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا گیا، یہاں تک کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ مسلمان ان کے دور حکومت میں ایران کی طرف تیز ہوا کے جھونکے کی طرح لپکے، قلعوں کو فتح کرتے، لشکروں کو شکست فاش دیتے، شاہی تختوں کو پامال کرتے اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ پورا ایران فتح کر لیا۔ ایک روز سپہ سالار لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ایران فتح کی خوشخبری لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ بیت المال کے لیے غنیمت کا 5واں حصہ بھی تھا، جو ایران کے مجاہدین اسلام کے ہاتھ لگا تھا۔ جب مال غنیمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں شاہ ایران کا وہ تاج بھی موجود تھا جس میں قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے، شاہ ایران کا وہ لباس بھی موجود تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا، اور وہ قیمتی پٹی بھی تھی جس پر لال و جواہر جڑے ہوئے تھے، اور سونے کے 2 کنگن بھی مال غنیمت میں موجود تھے۔ اس جیسے خوبصورت کنگن پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ شمار نفیس دیدہ زیب اشیاء مال غنیمت میں موجود تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس پیش بہا خزانے کو اپنی جھڑی سے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: جو لوگ یہ مال غنیمت لے کر آئے ہیں بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے ہیں، بلا شبہ سب کے سب امین ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کہنے لگے: امیر المؤمنین، آپ پاک دامن رہیں تو آپ کی رعیت بھی پاک دامن رہی۔ اگر آپ مال غنیمت کھاتے تو آج یہ ہڑپ کر جاتے۔ اس موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک کو اپنے پاس بلایا، شاہ ایران کا لباس انہیں پہنایا، کمر پر پٹی باندھی، سر پر تاج رکھا اور ہاتھوں میں کنگن پہنائے۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے فرمایا: واہ واہ، ارے بنو مدرج کا ایک بدو، اس کے سر پر شاہ ایران کا وہ تاج اور ہاتھوں میں کنگن، اس امن، اس شان خسرانہ کے کیا کہنے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یوں گویا ہوئے: الہی، تو نے یہ مال و دولت اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیا، اور وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے۔ الہی، تو نے یہ مال و دولت امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ دیا، حالانکہ
وہ تجھے مجھ سے زیادہ محبوب اور عزیز تھے، پھر یہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا۔ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں یہ مال تو نے مجھے سزا کے لیے عطا نہ کیا ہو۔ پھر اسی وقت یہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔